اب توجہ رکھیے گا، سورہ آل عمران کی آیت کا حوالہ ہے کہ فرشتہ آیا مریم کے پاس اور مریم سے کہنے لگا مریم ہم تمہیں کلمے کی بشارت دیتے ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آیتیں سناتا۔ مریم ہم تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتے ہیں۔ بھائی دینا تو بیٹا تھا، یہ کلمہ کیوں کہا؟ تو مفسر نے لکھا جو بیٹا ہونا ہے وہ نبی ہے، اور نبی کو کلمہ کہو یا بیٹا کہو بات ایک ہے، جملہ پہنچ جائے تو کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے۔ میں نے کہا آپ نے میرا 1400 سال پرانا مسئلہ حل کر دیا۔ اگر نبی کو کلمہ ہی کہہ سکتے ہیں تو پھر مان لو کہ ابو طالب بھتیجے کو نہیں کلمے کو پال رہے۔ ابو طالب کلمے کو پال رہے تھے۔ اور محب فاضلی صاحب بڑے مشہور شاعر ہیں کراچی کے، کیا اچھے 4 مصرے لکھتے ہیں، عقیدے کے آدمی ہیں۔ لکھا انہوں نے اشکے غم فرات ہر ایک چشم تر میں ہے، اشکے غم فرات ہر ایک چشم تر میں ہے، اب تک غم حسین کی خوشبو سفر میں ہے۔ یہ چیلم کی مجلس ہو یا اس موقع کی، وہ تو میں اپنے لیے پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں بھی تو ایک عزادار ہوں۔ ہاں عزادار ہوں میں پہلے، بس بی بی کی بارگاہ میں کوئی بات پہنچ جائے، سعادتیں بڑھا رہے ہیں ہم سب اپنی۔ سنیے آپ مصرے سنیے، اشکے غم فرات ہر ایک چشم تر میں ہے، اب تک غم حسین کی خوشبو سفر میں ہے، دنیا کو یہ ہوئی ابو طالب سے دشمنی، اللہ کا نبی ابو طالب کے گھر میں ہے۔ پاک اسلاف سے پاک ارحام میں منتقل ہوا۔ تو جب ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار تو نے مجھے امام بنا دیا، کیا میری ذریت میں بھی امام بنائے گا؟ تو اللہ نے کہا قال لا ینال عہدی الظالمین، یہ عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ بناؤں گا، یہ نہیں کہا کہ نہیں بناؤں گا، کرائیٹیریا یہ دیا ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اب وہ کوئی ہو، جہاں ظلم ہوگا وہاں امامت نہیں ہوگی۔ اب میں اشارہ کر دوں، شاید یہی وجہ ہے جہاں اصول دین میں عدالت ہے وہیں امامت، جہاں عدالت نہیں ہے وہاں امامت نہیں ہے۔ پاک اسلاف سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا، کیسا نور تھا خدا کی قسم۔ اب عبد المطلب تک آیا، پھر 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک کے امین عبداللہ قرار پائے، ایک کے امین ابو طالب قرار پائے۔ ایک کے امین عبداللہ قرار پائے، ایک کے امین ابو طالب قرار پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے یہ اعزاز ابو طالب کو دیا کہ انبیاء کا سردار بھی ان کے گھر میں پلتا ہے، اماموں کا سردار۔ ہمارے حضور، یا تو آپ دیکھیے پیغمبر کی حدیث ہے لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، فرمایا اے علی تمہارا خون میرا خون، کہا تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، یہ نہیں کہا میرا خون تمہارا خون۔ ان دونوں جملوں میں فرق ہے، یہ نہیں کہا میرا خون تمہارا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، نہیں، تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت۔ اب میں یہاں پر یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ بیٹے کی رگوں میں باپ کا خون دوڑتا ہے، علی کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے، اور اس خون کے لیے پیغمبر کی یہ گواہی ہے کہ تمہارا خون میرا خون۔ کتنا پاکیزہ لہو ہے کہ جس کے لیے پیغمبر یہ گواہی دے رہے ہیں کہ تمہارا خون میرا خون۔ وہ ایک حصے کے امین ہیں اور ابو طالب ایک حصے کے امین، وہ رسالت ہے، یہ امامت ہے۔ ابن عساکر نے اس روایت کو لکھا ہے، سب نے اپنے اپنے بتوں کے سامنے نظریں مان لی، جب بارش نہ ہوئی تو سارے میٹنگ کرنے بیٹھے،
ان میں ایک بزرگ اٹھے اور کہنے لگے کیا تم نہیں جانتے کہ آج بھی ہمارے درمیان نسل ابراہیم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص موجود ہے؟ کم سے کم ایک بات تو طے ہو گئی، جہاں بت ہوتے تھے وہاں ابو طالب نہیں ہوتے تھے، تو اس کے پاس چلیں دعا کروا لیں۔ کہا چلو، کہا سارے لوگ اٹھ کے آ گئے حضرت ابو طالب کے دروازے پر، دستک دی۔ حضرت ابو طالب تشریف لائے، کہا ابو طالب تم تو جانتے ہو کہ مکے میں قحط پڑا ہے، دعا کرو کہ بارش ہو۔ کوئی ماضی کا تجربہ ذہن میں تھا، کوئی ماضی کا تجربہ تھا جبھی تو آئے ہیں، بغیر تجربے کے تو نہیں آئے۔ کہا ابو طالب اندر گئے اور اب جو واپس آئے تو دیکھا ایک بچے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، ایک بچے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اور اس کا ہاتھ تھام کے جب ابو طالب چلے تو سارا مکہ پیچھے پیچھے چلا۔ یہ جلوس کی روایت آج کی نہیں ہے، بہت پرانی روایت ہے۔ کہا سارا مکہ پیچھے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا خدا کے گھر پہ آئے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس بچے کی پشت خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ملا دی، اور کہا اے بھتیجے تم دعا کرو۔ پیغمبر نے ایسے ہاتھ اٹھائے، دعا کرنی شروع کی بارش کے لیے۔ ابھی ہاتھ واپس نہیں آئے تھے کہ بادل آنا شروع ہوئے، اور بادل آئے اور وہ بارش ہوئی کہ حضرت ابو طالب نے نعت کے شعر لکھے۔ کہا کیا کہنا میرے اس بھتیجے کا کہ جس کے چہرے کے جمال کے صدقے میں آسمان سے پانی برستا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، حضرت ابو طالب نے یہ پہلی منزل ہے جہاں رسول کا تعارف کرایا۔ رسول کا پہلا تعارف حضرت ابو طالب نے کروایا ہے۔ اللہ نے کہا اے ابو طالب میں کسی کا احسان نہیں رکھتا، آج تم نے میرے رسول کا تعارف کروایا ہے، کل یہی گھر ہوگا۔ جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ میرے ساتھ ہیں۔ کہا کل یہی گھر ہوگا، مجمع ہوگا، تمہارا بیٹا ہوگا، اور میں رسول سے کہوں گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو تم تک پہنچایا جا چکا ہے۔ بات پھر وہی وراثت کی آ گئی نا، بات پھر وہی وراثت کیا۔ رسول نے کہا جو آگے ہیں وہ پیچھے آ جائیں، جو پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو جہاں ہیں وہ یہیں رک جائیں۔ کہا ممبر بناؤ، پالان شتر کا ممبر بنا۔ ممبر پر پیغمبر بلند ہوئے، ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ کہا گرمی بہت شدید تھی، آفتاب کی تمازت، موسم کی شدت، کہا لوگ ایک دوسرے کے چہرے دیکھتے دیکھتے تھک گئے، اور جب گرمی سے پریشان ہو گئے تو لکھا یہ ہے کہ سب نے اپنے اپنے عمامے اتارے اور اتار کر پیروں کے گرد لپیٹ لیے۔ عزیزان محترم، کیا یہ اتفاق تھا یا انتظام قدرت؟ خدا کی قسم یہ اتفاق نہیں تھا، یہ انتظام قدرت تھا کہ جس دن سب کے عمامے اتر گئے اس دن علی کو عمامہ پہنایا گیا۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا۔